ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ محفل ذکر و اذکار کی محفل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے. آپ اس دنیا میں دیکھیں، زندگی کے ہر شعبے کا آدمی ایک چیز کا متلاشی ہے. پروفیسر بھی وہی تلاش کر رہا ہے، شاگرد وہی تلاش کر رہا ہے، استاد بھی وہی تلاش کر رہا ہے، بادشاہ بھی، سائنسداں، سیاستداں. زندگی کا ہر شعبے کا آدمی اسی معشوق چیز کو تلاش کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں اس شے کا نام کیا ہے؟ اس شے کا نام ہے فلاح اور کامیابی. سائنسداں یہ سمجھا کہ مریخ پر کمن ڈالنا یہ کامیابی. سیاستداں یہ سمجھا کہ پارلیمنٹ میں پہنچ جانا، حصول وزارت، حصول صدارت، یہ کامیابی. استاد یہ سمجھا کہ شاگرد کو پڑھا دینا کامیابی. شاگرد یہ سمجھا کہ استاد کا سبق پڑھ لینا یہ کامیابی. اصل کامیابی ہے کیا؟ تو آئیے، جیسے لیلا 1 ہے، مجنو 40 ہے. ہر مجنو سے پوچھیں کہ تم اصل مجنو ہو، بڑا لمبا کام ہو جائے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ لیلا سے پوچھیں کہ اصل مجنو کون؟ لیلا جب بتا دے کہ یہ مجنو ہے تو اب تو زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں، سفر بھی آسان ہو جائے. بلا تشبیہ بلا تشبیہ. اللہ تبارک و تعالی خلاق عالم، ہماری عقل و خرد کا پیدا کرنے والا وہ، ہمارے اذہان، ہمارے دل اور دماغ کا پیدا کرنے والا وہ. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ مولا کامیابی ہے کیا؟ کہ راز کس میں؟ فرمایا اس آب و گل میں رہنے والوں، ان تمام چیزوں میں کامیابی نہیں جو دنیا تلاش کر رہی. اگر کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت میں عزیزان گرامی کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ذکر اللہ یہاں کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ سے مراد یہاں جمعے کی نماز. جمہور مفسرین کا یہ قول ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر قرار دیا. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر. قرآن مجید فرقان میں نص انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. وہ ذکر کیا ہے؟ جمہور امت کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا
اس کی حفاظت کو بھی اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، نماز کو بھی ذکر فرمایا اور قرآن کو بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر محترم حضرات ایک اور جگہ ارشاد قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار، وذکر اسم ربی فصلی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیا اور نمازیں پڑھیں، وہ کامیاب ہے۔ تو اب کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیزان گرامی ذکر۔ اب آئیے اس کے فضیلت، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو اس کی فضیلت۔ مسلم شریف میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور کئی طرق سے یہ حدیث آئی، میں ان تمام طرق کو جمع کر کے اس کا ایک ترجمہ عام فہم انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی جس کا نام اس کی شرح میں ہے کہ ان فرشتوں کی جماعت کا نام سیاحین۔ وہ کیا کام کرتی ہے؟ ساری دنیا میں سیاحت کرتی، وہ گھومتی، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو، اور میں اس میں بھی اضافہ کروں گا اور بعد میں اس پر میں عرض کروں گا، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ فرشتے بلا لیتے ہیں، آؤ ہمارا مدعا یہاں، ہمارا مقصد یہاں، اور سارے فرشتے جمع ہو جاتے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں کہ کتنے فرشتے ہیں؟ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول، آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں۔ اور کب تک رہتے ہیں؟ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا، اور رہنے کے بعد آپ کے ہمارے نام نوٹ کرتے، قلم بند کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا، مگر جب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا کہاں سے آئے؟ کہ مولا فلاں جگہ ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں تیرا ذکر ہو رہا، کچھ لوگ بیٹھے تیرا ذکر کر رہے، ان کے اسماء گرامی، ان کے نام پڑھ کر بتاتے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ یا یوں کہیے کہ اللہ کے ذکر میں جو محفل مشغول ہے اس کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اور اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ فرمائیے کتنا اعزاز ہے۔ آج دنیا دار لوگوں سے پوچھئے، کوئی آدمی صدر سے ملنے چلا جائے، وزیر اعظم سے ملنے چلا جائے، اور وہاں فرض کیجئے آپ کا نام عبد الرحمان، وہ مل کر آپ سے کہی بھئی آج تو صدر صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے، وہ پھولا نہیں سمجھا۔ بھئی وزیر اعظم سے ملنے گئے تو وہاں آپ کا ذکر ہو رہا، یہ دنیا دار جو عہدے والے ان کے پاس اگر ذکر ہو تو آدمی پھولا نہیں سما۔ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں جو مشغول ہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام اللہ کے دربار میں لیا جائے، فرمائیے اس بندوں کا کیا مقام ہو جائے، جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والے بندے ہیں ان کا مقام کتنا بلند۔ رب کریم فرماتا سب کے نام، ساری کاروائی کو سنتا، وہ سب کچھ جانتا، عالم الغیب۔ پھر فرماتا اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، ان سب کی مغفرت کر دی جو اس محفل ذکر میں تھے۔ اب آئیے امام مسلم نے اتنا جملہ اس میں اور نقل کیا جو ایک دوسرے طرق پر حدیث، وہ یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو وہ تھے کہ جو تیرے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی الگ کھڑا ہوا ان کا تماشا دیکھ رہا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ رب کریم فرماتا جو میرے ذاکرین ہیں تو اللہ اکبر، اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اس کی بھی نجات کر دی جو ان کا تماشا دیکھ رہا تھا، جو اس محفل کا حصہ نہیں تھا، دور کھڑے ہوئے ان کا تماشا دیکھ رہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ذاکرین بندوں کا دیکھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے عزیزان گرامی بہراور ہوتا ہے، اور اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرتا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اسی لیے صوفیہ قرآن مجید فرقان حمید ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر، مگر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا مشائخ قادری سلسلے میں کچھ اور طریقہ ہے، نقشبندی سلسلے میں اور ہے، کہیں ذکر جہر ہے، کہیں ذکر خفی ہے۔ یہ کائے کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ صوفیہ اور ہمارے مشائخ کہتے اصل میں جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک داغ پیدا ہو جاتا ہے، ایک اسپاٹ بن جاتا ہے سیاہ اس کے دل، اور اس کا اگر وہ ازالہ نہ کرے یہ بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا ازالہ کیسے ہوتا؟ قرآن کی تلاوت سے بھی ازالہ ہوتا ہے، اور جناب نماز سے بھی ازالہ ہوتا ہے، حج سے بھی ازالہ ہوتا ہے، سب۔ اور اس کے ازالے کے لیے صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ذکر کی محفل سجا کر اللہ کی ضرب دل پہ لگاتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
ان تمام اذکار جو قادریہ سلسلے میں ہیں اپنی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں اس کو عزیزان گرامی بیان فرمایا. کسی کو ماخذ و مراجع دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اس کتاب کا مطالعہ فرمائے. تو کیا ہوتا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا, 4 برب ذکر ہے, لا الہ الا اللہ, صرف جو ہے وہ دل پر لگائے, اور ایک ہے الا اللہ, اور ایک ہے اللہ, اس کو دماغ پر ختم کرے. اللہ ہو نہیں ہے, اسے اور کیجیے, اللہ دماغ پر ساکن کرے, اور اس کے بعد ہو کی ضرب جو ہے وہ دل پر لگائے. کیا مطلب ہوا؟ ناف سے شروع کرے اور اس کے بعد دماغ تک پہنچائے اور اس کے بعد دل پہ ضرب لگائے. صوفیہ کہتے ہیں کہ روح کا مقام ناف ہے, یہاں سے اٹھائے اور دماغ پر ساکن کرے تاکہ دماغ بھی روشن ہو جائے, اور دل پر ضرب لگائے تو دل بھی روشن ہو جائے. محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا, یہ جو اولیاء کرام یہ لوگوں کا حال کیسے بتاتے؟ جو بات گزر گئی اسے بھی بتاتے ہیں, جو ہونے والی باتیں اسے بھی بتاتے ہیں, جو آنے والی باتیں وہ بھی بتا دیتی. محی الدین ابن عربی جواب دیں, تصوف پہ اتھارٹی ابن عرب فرماتے ہیں بات یہ ہے ہم اللہ اللہ کر کے اپنے ذکر کو ایسا روشن کر لیتے ہیں کہ مثل آئینہ جب ہو جائے ساری چیزیں ہم دل میں آئینے میں جھانک کر دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ, کہ پہلے کیا ہوا, اب کیا ہو رہا اور کیا ہونے والا. اس طریقے سے ہم دل کو اپنا آئینہ بنا دیتے ہیں. تو تجلیات اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی گویا باری جب دل پہ ہوتی ہے اس کے آئینے میں ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اب آئیے میں اس کو آسان کرتا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے دربار میں رومی اور چینیوں میں بحث چلی, ہم میں سب سے بڑا کاریگر کون؟ بادشاہ نے کہا اچھا میں تم کو 15 دن کا وقت دیتا ہوں, تم اپنی کارگزاری بتاؤ کہ تم میں کاریگر کون. کہا میں تم کو ایک حال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. مولانا روم نے جو کہا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. کہا ہم بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں, ایک حصہ آپ کو دیتے ہیں, ایک حصہ آپ کو دیتے ہیں, آپ ادھر اپنی کارگزاری کیجیے, آپ ادھر اپنی کارگزاری کریں. لیجیے صاحب, چینی جو تھے ان سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے بھائی پلسٹر آف پیرس چاہیے, چونا چاہیے, سیمنٹ چاہیے, ہتھوڑی چاہیے, چھینی چاہیے, تاپڑی چاہیے, سارا دنیا بھر کا سامان کی لسٹ دے دی, بادشاہ نے مہیا کر دی. رومیوں سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا مقابلہ کیسے کرو بھائی, کوئی ساز و سامان انہوں نے تو سارا لے لیا, تم مقابلہ کیسے کرو؟ انہوں نے کہا پتہ لگے گا جب فائنل ہوگا. یہ صاحب 15 دن کا دم دے دیا. انہوں نے چینیوں نے ایسی دستکاری دکھائی کہ ایک سے عجیب عجیب نمونے ڈیزائن کر کے 15 دن میں تیار کر دیے. رومیوں نے کیا کیا؟ نہ مٹیریل لیا, نہ سیمنٹ لیا, نہ کچھ لیا, سامنے کی دیوار پر رگڑنے لگے. سارے لوگ رگڑ رگڑ کر کے 15 دن میں دیوار کو مثل آئینہ بنا دیا. اب کیا ہوا؟ جب فائنل ہوا تو بادشاہ نے کہا بھائی تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, نکالو بیچ کا پردہ. جب بیچ کا پردہ ہٹایا بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو چیزیں ادھر رکھی وہی چیزیں ادھر رکھی. انہوں نے مٹیریل دیا نہ کوئی سامان دیا, وہ دیوار کو اتنا چمکا دیا کہ یہاں جو سامان تھا اس کا عکس جو ہے وہ وہاں نظر آنے لگ گیا. معلوم کہتے ہیں میرے عزیز تو بھی اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو ایسا چمکا لے, انوار الہی تیری دل میں تجلی کرنے لگے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا جو میں نے کہا کہ دل میں آدمی کے داغ پیدا ہو جاتا اگر اس کا ازالہ ذکر الہی سے نہ کرے, تلاوت سے نہ کرے, نماز سے نہ کرے, توبہ اور استغفار سے نہ کرے, یہ بتدریج بڑھتا بڑھتا پورا قلب سیاہ ہو جاتا. یہ وہ قلوب ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے لڑک جاتے, مگر بعض دل ایسے ہیں کتنی نصیحت کیجیے, کتنا بھی واس کیجیے, کتنا ہی کچھ کیجیے, مگر وہ نہیں جننا پسند, بالکل متوجہ نہیں ہوتے. کہ دل لوگوں کے مضبوط ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انسان کے قلب, انسان کے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا, وہ اگر صحیح کام کرے سارا بدن صحیح کام کرتا, وہ اگر خراب ہو جائے, وہ اگر مفلوج ہو جائے سارے بدن کو مفلوج کر دے گا. اور سرکار فرماتا ہے جماعت صحابہ سنو, اس کا نام دل ہے. اگر دل صحیح کام کرتا ہے تو پورا بدن صحیح کام کرتا, اور دل اگر مفلوج ہو جائے تو سارے بدن کو مفلوج کر دے گا. اس لیے صوفیہ دل کو زندہ کرنے کی تدبیر کرتے ہیں.
تاکہ دل کو زندہ کیا جائے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو سبحان اللہ پھر آگے کی ساری منزلیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اور دل میں آدمی جب منور ہو جائے تو کیسے دیکھتا ہے؟ مشہور حدیث ہے، سرکار کے علماء موجود ہیں یہاں، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک زرتشت آتش پرست، یہ ان کے یہاں کیا ہوتا، ایک زنار ہوتی جس کو ہم لوگ اس کو ہمارے یہاں اردو میں زنار کہتے ہیں، ایک دھاگا ہوتا جو مالدار لوگ ہیں وہ ایک زنجیر بناتے ہیں سونے یا چاندی کی، اور اس طریقے سے اس کو ڈالتے ہیں گلے میں سے۔ جو غریب ہیں وہ ڈوری لپیٹ کر ایسے ڈالتے ہیں۔ زنار ڈالنے والے نے زنار ڈالی، اوپر سے کپڑے پہنے اور ایک اللہ کے ولی کے پاس پہنچا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ مومن کی فراست سے ڈرو، خدا کے نور سے دیکھ۔ میں کہا تم فلاں جگہ چلے گا، اس کا جواب تمہیں فلاں جگہ ملے۔ وہ وہاں گیا، اس نے کہا تم فلاں جگہ چلے گئے، وہ وہاں گیا تیسری جگہ، 10 جگہ جانے کے بعد آخری میں حضرت جنید بغدادی کے پاس رضی اللہ عنہ۔ پوچھا حضور اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ بھائی حدیث کا معنی یہ ہے کہ زنار کو توڑ اور سچے دل سے کلمہ پڑھ۔ اس کے سمجھ میں آ گئی، اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے کہا حضرت یہ راز تو بتائیے، میں کتنے ہی اولیاء کے پاس گیا اور سب نے ٹال دیا، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ۔ میری طرح کوئی نفس کا بندہ ہوتا شاید یہ کہتا کہ ابھی یہ انٹرین لوگ ہیں، ابھی کچھ جانتے نہیں، یہ تو رنگ روٹ ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، اچھا ہوا تم میرے پاس آئے کہ میں نے یہ تو تم پر یہ گویا مکشوف کر دیا، ظاہر کر دیا کہ یہ بات۔ حضرت جنید بغدادی دیکھے بڑے لوگوں کی باتیں کیسی بڑی ہوتی، اور ایک دوسرے کے یہ لوگ کیسے قدردان۔ جنید بغدادی رضی اللہ فرمایا کہ سارے جن کے پاس تو گیا سب نے دیکھ لیا، جو میں نے دیکھا سب نے دیکھا، مگر انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ کر کے جان لیا کہ تجھے ہدایت میرے ہاتھ پہ ملی، تیری توبہ میرے ہاتھ پہ ہے۔ سب نے منع کر دیا فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ۔ آخری میں جب پہنچا تو اس کے بعد جب جنید بغدادی کا کلام سنا وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا۔ یہ اللہ کے نیک بندے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فلاح اور کامیابی، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب کون ہے؟ جس نے پاکی اختیار، وذکر اسم ربی فصلی، اور وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مگر یہ خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس محفل میں ذکر مصطفیٰ نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں اللہ کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ اذان میں اللہ کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ اقامت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ نماز میں حمد و ثنا ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ التحیات واجب ہے، اور اس کا ایک ایک کلمہ واجب ہے۔ اس کا ایک کلمہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا تو سجدے سہو سے ازالہ نہیں ہوگا بلکہ نماز کا اعادہ ہوگا، اور اگر کوئی جملہ کلمہ چھوٹ جائے غلطی سے تو سجدے سہو سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے جب التحیات واجب ٹھہری، راوی کہتے حضور ہمیں التحیات ایسے سکھاتے جیسے قرآن مجید فرقان حمید کو سکھایا جاتا، کیونکہ واجب ہے۔ اب اس میں کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک آدمی حضور پر سلام نہ پڑھے نماز مکمل نہیں ہے۔ اور ہمارے یہ میں اور آپ نے اکابر علماء فرما جب کہے السلام علیکہ ایھا النبی، فرماتے یہ سمجھو کہ تم اللہ کے دربار میں موجود ہو، اور اللہ کے دربار میں کبھی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام غیر حاضر نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ کے دربار ایسے کہو جیسے پیارے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ وہ یا وہ تمہاری آواز کو سن رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نماز جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ذکر ہے یا نہیں؟ یقیناً ذکر ہے عزیزان گرامی، اور پوری دنیا دیکھے کہاں کا اللہ کا ذکر ہے، سب آیت جانتے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام عالمین کے رب کی ہم تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، جو تمام عالمین کا رب۔ یہ سب حضرات کو یہ آیت یاد؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دوسری آیت اس کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور تمام عالمین کے لیے میرے محبوب تمہیں ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ معلوم ہوا جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں پیارے مصطفیٰ کا جلوہ۔ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو۔ اقبال کوئی عالم دین نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھا، مگر اس بات کو پا گیا اور سمجھ گیا جو بڑے بڑے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتا ہے دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں، کوہسار فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، کہا پہاڑ کے دامن میں بھی تلاش کر دو ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں، چین کے شہر تو مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لکھا ذکرک دے۔ کوئی کائنات میں ایسا حصہ نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی زائد کہہ گئے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا، فرما عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، اجی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، وما علینا الا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔